ہمارے آئین نے فیڈرل شریعت کورٹ کو یہ اختیار دیا. فیڈرل شریعت کورٹ میں سارے ریکگنائزڈ انٹرنیشنلی نون اسلامک اسکالرز بیٹھے اور مختلف فقہ سے متعلق اسکالرز بیٹھے. وہ ایونچولی اس پہ اوپینینز دیتے ہیں. اس کے اوپر نا 2013 میں فیڈرل شریعت کورٹ کا ایک ڈیسیجن آیا تھا. قرآن اور احادیث کی پروزل کے بعد انہوں نے ایونچولی ایک ڈیسیجن رینڈر کیا کہ یس، خلا از اے لیگل رائٹ آف اے وائف. وہ 2013 کی ججمنٹ کو جو فیڈرل شریعت کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہمارے اسلامک اسکالرز نے رینڈر کی، اس کی مس انٹرپریٹیشن شروع ہو گئی کہ ازیوم یہ کر لیا گیا ہمارے کچھ اسلامی اسکالرز کی طرف سے کہ شاید فیڈرل شریعت کورٹ نے یہ کہا ہے کہ خلا ہو سکتی ہے لیکن صرف تب ہو سکتی ہے جب خاوند عدالت میں موجود ہو. ابھی 2023 میں کچھ اسکالرز کی جب ڈفرینٹ ویڈیوز سامنے آئیں، ان کی سٹیٹمنٹس آن ریکارڈ آئیں، تو اس کے بعد فیڈرل شریعت کورٹ نے ایک خلا کے موضوع کے اوپر ہی ایک خاوند آ گیا، اس نے کہا جی کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا، مجھے کوئی نوٹس ہی نہیں آیا، تو میری بیوی کو عدالت نے خلا دے دیا، اس کو نال انوائٹ کر دیا جائے. تو عدالت نے اس کیس کو بیس بناتے ہوئے انہوں نے ایونچولی پھر ریفر کیا کہ بھئی ہماری 2013 کی ججمنٹ کو مس انٹرپریٹ کیا گیا. It is absolute legal right of a wife. She can approach the court seeking خلا. اور اگر وہ یہ کہے کہ مجھے اپنے خاوند سے نفرت ہے تو this would be a good ground for ending the marriage. کوئی کہہ دے کہ یہ no fault marriage ہوگی، لیکن as long as wife is not willing to continue that relationship, عدالت خلا دے سکتی ہے. بالکل ٹھیک. اچھا، اس میں جو تیسرا ایسپیکٹ تھا وہ یہ تھا کہ ویدر ہسبینڈ کو نوٹیفائی کرنا ضروری ہے یا نہیں. بالکل انہوں نے کہا کہ یس، آئین پاکستان کے آرٹیکل 10 کے مطابق بھی اس کو نوٹیفائی کرنا اور پرمیشن لینا دونوں میں فرق ہے. تو قانون اور یہ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں ناظرین کے لیے کہ نوٹیفائی اور پرمیشن اس میں کیا فرق ہے. دیکھیے، پرمیشن نہیں، ہسبینڈ کی اجازت نہیں چاہیے ہسبینڈ کی خلا کے لیے، صرف اس کو متنبع یا اطلاع دینی ہے. دیکھیں، نہ ہسبینڈ کو طلاق دیتے ہوئے بیوی کی اجازت کی ضرورت، نہ بیوی کو خلا لیتے ہوئے ہسبینڈ کی اجازت کی ضرورت ہے. یہ 2022 کی